ناظرین السلام علیکم. نصرت جاوید اور عدنان حیدر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید. بھائی صاحب ایک منٹ, خوش آمدید وغیرہ کو چھوڑو, جو ہے وہ سب کچھ ہے. صبح سے میرا دماغ بوکھلایا ہوا ہے. لیٹ می فرسٹ ایڈریس دیٹ. یہ ایک بہت ہی سیریس موضوع ہے, بہت ہی سیریس موضوع, اس طرح نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ آج صبح جیسے ہی میں اٹھا اور اخبارات پر سرسری نگاہ ڈالی تو ہمارے دوست ہیں شہباز رانا صاحب, بڑی محنت کرتے ہیں ایکسپریس کے لیے, ایکسپریس ٹریبیون کے لیے. وہ معاشی خبریں لکھتے ہیں سر. ان کی خبر تھی, اس کے انٹرو میں یہ تھا کہ ورلڈ بینک نے, عالمی بینک, پاکستان کے لیے ایک نسخہ تیار کیا ہے ہماری غربت مٹانے کا, ہمیں خوشحالی کی طرف بڑھانے کا. تو وہ جو نسخہ تیار کیا ہے اس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ لوگ تنخواہ دار طبقے پر جو ہے وہ ٹیکس مناسب نہیں لگا رہے ہیں, کم لگا رہے ہیں آپ, بلکہ ان کو اگنور ہی کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ وہ شخص جس کی ماہانہ آمدنی 50,000 روپے ہے, آپ اس کو بھی ٹیکس نیٹ پہ لائیں, اس سے ٹیکس وصول کریں. میں نے کہا یار یہ ورلڈ بینک والے یہ پاگل ہو گئے ہیں, دماغ خراب ہو گیا ہے. آج کل وہ تمہیں پتہ ہے نا کہ امریکہ برطانیہ وغیرہ میں لیکن ایک طرح سے سجیشن تو یار سنو تو صحیح نا یار, وہ فلمیں تم نے دیکھی ہوں گی, ان کے جو ہوتے ہیں نا وہ پونی ٹیل سی ہوتی ہے. تو آج کل وہاں پہ کچھ ریاستوں میں, کیلیفورنیا وغیرہ میں یہ ویٹ بھی اپنا لیگل ہو گیا ہوا ہے. تو وہ ٹھیک ہے جی, وہ بیٹھ کے, تو میں نے کہا یار یہ کسی نے شاید کو ٹون ہو کے لکھ دی یہ کیا ہو گیا ہے. کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے یار, ایک سمپل سی بات ہے. اگر آپ کی ماہانہ آمدنی ہے 50,000 روپے, اس میں سے فرض کیا کہ 35% ٹیکس, کیونکہ وہ یہ خبر چھپی تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتا کہ انتظار کر رہے ہوتے نا, ہمارا ٹکر چل رہا ہے نا تو وہ سارے چلا دیں گے. تو کسی نے بھی یہ دیکھے بغیر, یہ ہر ایک نے شہباز رانا صاحب کو کریڈٹ دیے بغیر اپنے طور پر اطلاع دیا جی کہ ورلڈ بینک یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ 50,000 روپے ماہوار کمانے والے سے 35% ٹیکس وصول کیا جائے. ہیلو, ٹھیک, میں سن رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ کیا, مطلب اتنے یہ باولے ہو گئے ہیں یہ کہ دیکھو کہ 50,000 روپے اگر آپ کی تنخواہ ہے تو اس میں سے سنو نا, اس میں سے تم نے وہ کر دیا ابھی 35% ٹیکس چلا گیا, تو کتنے رہے تیرے پاس؟ تو انجینئر ہے, تو جاتا ہے حساب پورا 32,500 روپے. 32,500. تو آپ کی تنخواہ سنو نا, 32,500. اچھا اب 32,500 روپے تم دفتر سے گھر لے کر گئے, وہاں جب تم گئے ہوگے تو کم از کم تمہارا 9 سے 10,000 روپیہ بجلی کا بل آیا ہوگا. اس میں بھی ٹیکس ہے, اس میں بھی ٹیکس تم دو گے. اس کے بعد 1,000 سے 1,200 نہیں یا 2,000 تک تو گیس کا بھی ہوگا. اور اگر تم کرائے کے مکان میں رہتے ہو تو 9 سے 10,000 روپیہ نہیں تو 12,000 روپے تک کا تو ہوگا. تو یار اس کے بعد اگر تمہارے 2 بچے ہیں تو کیا انہیں تمہیں کنویں میں پھینک دو, زہر دے کر مار دو گے. تو یہ تو غربت مکاؤ پروگرام نہیں, غریب مکاؤ آپ نے ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی پڑھ لی اس حوالے سے. سنو نا, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہماری بہت محنتی ریسرچر ہیں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. دیکھو جو لوگ ہمارے کیمروں کے پیچھے کام کرتے ہیں انہیں تو ہم ہیرو نظر آتے ہیں نا, ٹی وی شیوی یہ وہ ٹائی لائٹ روغن لگا کے بیٹھ گئے, سرخی پاؤڈر مل کے. میں نے کہا بی بی یہ رپورٹ ڈھونڈو. عاتقہ خان, یہ اس بیچاری نے یہ رپورٹ پوری ڈھونڈی, اور رپورٹ ڈھونڈ کے میں نے کہا اب بی بی مجھے یہ پتہ کر کے دو کیا ہے, ایک کاپی مجھے دو. میری آنکھوں میں تو پتا ہے کہ ویسے ہی وہ آج کل میں اتنا پریشر نہیں لے سکتا. مطلب میرے منہ میں خاک. عدنان میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں, تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ایک ذرا اندازہ لگاؤ کہ 50,000 روپے ماہوار کمانے والے سے اگر واقعی یہ ہوتا ہے کہ وہ دفتر سے جب 50,000 روپے وصول کرنے کی بجائے 32,500 روپے وصول کرے تو وہ زندہ کیسے رہے گا؟ بھائی میں پریشان ہو گیا, یہ ساری محنت کا تم مذاق اڑا رہے ہو یار. مذاق نہیں اڑا رہا, خدا کا واسطہ ہے. اس میں آپ کی کچھ ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, کچھ ایڈیشن اس میں کرنا چاہتا ہوں. آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ پہلے مجھے میں یہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ عاتقہ کی مہربانی سے بالآخر ہم ایک ایسے پہرے پر پہنچنے میں کامیاب ہوئے جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ شہباز رانا نے 50,000 کا فگر کیوں لکھا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مزید تصحیح کے لیے میں نے شہباز کو فون کیا.
اور میں نے کہا یار آپ کہیں اس پیرے سے تو ریفر نہیں کر رہے ہو, اس سے تو آپ نے جو پیرا آپ لوگوں نے نکالا, آپ رات کا نہیں, ٹھیک ہے. اس نے کہا جی ہاں. اچھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ وہ میرے فون, وہ ہمارے شو میں آ کر ٹیلی فون پر 1-2 منٹ کے لیے ایکسپلین کر دیتے اپنی زبان سے, لیکن انہیں کسی کے ساتھ 7 بجے ان کا ڈنر تھا, کسی گورے کے ساتھ, اور وہ لوگ تمہیں پتا ہے ارلی ڈنر کرتے ہیں, اس کو ڈیلے بھی نہیں کیا جا سکتا. اب جس پیرے سے انہوں نے یہ اخذ کی ہے بات, وہ صفحہ نمبر غالباً 28 پہ یا 25 پہ ہے, یا 20 یا 22 پہ. اس میں یہ ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تنخواہ دار طبقے سے جو حد مقرر کی گئی ہے, مثلا ابھی تک یہ تھی کہ اگر آپ 10 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ وصول کرتے تھے, ایسا نہیں ہے, نہیں پہلے اچھا پہلے ایسا, ٹھیک ہے. اب جو بجٹ ہوا اس میں یہ کر دیا گیا کہ نہیں, اگر آپ کی سالانہ آمدنی 5 لاکھ روپے ہے تب بھی آپ کو ٹیکس دینا ہے. نہیں ایسا نہیں. اچھا کیسے, یہ بتا دیتا ہوں. یہ تمہاری مہربانی ایک ہوگی. تو خبر آپ نے پڑھی اور پھر آپ نے ریسرچ بھی کر لی ورلڈ بینک, اس پہ بھی میں آتا ہوں ٹیکس کے حوالے سے, اس پہ بھی, لیکن میں کچھ تصحیح یہاں کرنا چاہتا ہوں. مہربانی آپ. ایک تو 35% ٹیکس تمام سیلریڈ پرسن پہ نہیں ہے. تمام تنخواہ دار طبقے جو ہیں وہ 35% ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک. اب اس کا ایف بی آر نے ایک سلیب بنایا ہے, وہ سلیب میٹر کے سلیب, جی وہ اسی طرح سلیب ہے یا یونٹ کے سلیب. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جس کی سالانہ سیلری جمع کرنے کے بعد 12 مہینوں کی 6 لاکھ روپے بنتی ہے, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی سالانہ آمدنی 6 لاکھ روپے ہے, نو, آپ کا کوئی ٹیکس نہیں ہے. اگر آپ کی تنخواہ 6 لاکھ 1 روپے سے لے کے 12 لاکھ ہے تو آپ دیں گے 2.5% ٹیکس. ٹھیک. اگر آپ کی سیلری 12 لاکھ 1 روپے سے لے کے 24 لاکھ تک ہے تو آپ دیں گے 12.5% ٹیکس سالانہ. اگر آپ کی تنخواہ جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے 24 لاکھ 1 روپے سالانہ سے اور 36 لاکھ تک جاتی ہے تب آپ دیں گے 22.50% ٹیکس. اور اگر آپ کی تنخواہ 36 لاکھ 1 روپے سے لے کے 60 لاکھ تک ہے تب آپ دیں گے 27.50% ٹیکس. اور اگر 60 لاکھ 1 روپے سے اوپر ہے تب آپ دیں گے 35% ٹیکس سالانہ تنخواہ. یعنی ٹیکنیکلی آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو شخص ماہوار 5 لاکھ روپے لیتا ہے وہ 35% ٹیکس حکومت کو دے گا. یہ کہہ رہے ہیں نا 60 لاکھ. جی بالکل آپ صحیح پہنچے. کیونکہ میری میتھ از ناٹ گڈ. اگر آپ کی ماہانہ تنخواہ 5 لاکھ ہے تو وہ ٹیکس, اور اسی طرح اگر آپ کی تنخواہ 50,000 ماہانہ ہے تب بھی آپ ٹیکس نہیں دیں گے, زیرو ٹیکس. اچھا, اب اس میں ہم یہ 35% والے فگر کو تو نظر انداز کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی رپورٹ میں ایک چیز بہت اچھی جو آپ نے بتائی کہ اگر ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ پہلے 50,000 پہ ٹیکس نہیں تھا, شاید ورلڈ رپورٹ یہ کہنا چاہ رہی ہے اور آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر 50,000 تنخواہ سے ہے وہ بھی ٹیکس دیں, آپ وہ بھی ٹیکس دیں. اب سوال اٹھتا ہے یار, میں کہتا ہوں چاہے 1% بھی ٹیکس ہو تو 1% 50,000 کا منا جلدی سے نکالو کتنا ہوا. 1% 50,000 کا وہ تقریباً ہو جائے گا 500 روپے. چلو اس بیچارے کے تو 500 روپے کا ایک وقت کا کھانا تو گیا نا, غریب آدمی کا 50,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے بات سنیں میری, یہ ان کی صرف تجویز ہے, لیکن اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہماری بربادیوں کے مشورے دینے والے IMF اور ورلڈ بینک وغیرہ کہ کتنے ہماری صورتحال کے بارے میں ڈسکنیکٹ ہیں. نہیں بابا, دیکھیں ٹیکس لگے گا, حکومت نے چلنا نہیں ہے. آپ خود ہی روتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا, اکانومی کی صورت ہے. یہ اچھا طریقہ ہے ٹیکس نیٹ بڑھانے کا. سر ٹیکس نیٹ ضرور بڑھائے, کون بد نصیب کہہ رہا ہے مت بڑھاؤ. ابھی خود آپ کہہ رہے ہیں. یار میں نہیں کہہ رہا, یہ نوحہ خانی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 50,000 والے بے عذاب کیوں یار, تم کمال کر رہے ہو. سیلری لے رہا ہے یار 50,000 روپے تو سیلری تمہیں گنوا دی نا, 2 بچے بھی ہیں. ہیلو, میں کہتا ہوں 1 پیسہ بھی ٹیکس نہیں دیا, 9 سے 10,000 بل, پھر وہ میں وہی آ جاؤں گا. سر ٹیکس ٹارگٹ پہ آپ رو رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹیکس ٹارگٹ یار میں رو رہا ہوتا ہوں, لیکن تو ٹیکس ٹارگٹ کیسے اچیو ہوگا؟ بھائی میرے اسی بات کو ہر بندہ, ہمیں سیاپا فروشی نہیں کرتے ہیں. مشرف زیدی صاحب ہمارے بڑے اچھے لکھاری ہیں, بہت خوبصورت, ویری آرٹیکولیٹ پرسن. انہوں نے کل آرٹیکل لکھا تھا نیوز کے لیے, پین از کمنگ. ٹھیک, انہوں نے یہ کہا کہ صاحب
یہ انہوں نے ریکارڈ سے لے کر، یہ کوئی ادھر ادھر سے نہیں، انہوں نے کہا جی کہ یعنی پاکستان جو ہے ہمارے ہاں، ہماری جو ٹوٹل آبادی ہے اس میں سے 10 لاکھ گھرانے ایسے ہیں جن کی سالانہ انکم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 10 لاکھ گھرانوں کے 10 لاکھ گھرانے۔ اگر ہم ان سے سالانہ ایک گھر سے کتنے 76 لاکھ روپے سالانہ، 76 لاکھ روپے، جی ہاں، نہیں 76 لاکھ ہاں نہیں 76,000، سوری 76,000 روپے 76,000 روپے ماہانہ، اور سالانہ 9 لاکھ روپے، 9 لاکھ اور 7,000 لیں تو ہم ٹوٹل جو ہے کوئی اراؤنڈ 37، یعنی ہم اپنا ٹریلین 3 وہ جو ہمارا خسارہ ہے، 7.6 ٹریلین بنتا ہے ایک بندے کا۔ یہ تو نہیں یار، ایک اس پورے بندہ 10 اگر 76,000 دے ایک بندہ ماہانہ 76,000 دے، تو 10 لاکھ لوگوں سے لیا جائے تو 7.6 ٹریلین بنتا ہے۔ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں نہیں لیتے؟ کیا مطلب یہ 7.6 ٹریلین نہیں لے رہے ہم؟ نہیں، ہم تو سارا ٹیکس انہی سے لے رہے ہیں نا۔ دیکھو جو ان کی رپورٹ میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی دیز آر ناٹ سیلریڈ پرسن، جو 10 لاکھ آپ نہیں جی نہیں، یہ تو ہمارے ملک کی اشرافیہ ہے، ادھر کو جاتا نہیں ہے، آج آ کے لسی سامی۔ آپ دیکھو نا، یہ بھی فگر شہباز رانا نے پہلے ڈھونڈا تھا کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، آپ ہم سب مل کر جو ہیں سالانہ 264 ارب روپے کا ٹیکس گزشتہ مالی سال میں ادا کیا تھا، جبکہ اس ملک کے ٹاپ ایکسپورٹ ارنر جو بنتے ہیں نا، بڑے بڑے مگر مچ سیٹ، انہوں نے ایکسپورٹرز، انہوں نے بھائی صاحب سب نے ملا کر 74 ارب۔ تو آپ کو تو سلام پیش کرنا چاہیے تنخواہ دار طبقے کو جو اتنا کنٹریبیوٹ کر رہا ہے۔ اور لیکن اس پہ بھی نہیں تسلی ہو رہی، اور نہ چھوڑو، یہ وہی صورتحال ہے کہ مرغے دینے والی جو ہے نا، وہ سونے کا انڈا ایک مرغی نے دیا تھا تو اس کو ایک دن اس کو مجھے ہلاک کر کہانی دیا۔ تو سمجھائیں۔ پاکستان میں تو مسئلہ ہے کہ اشرافیہ بیٹھی ہے پالیسی بنانے، اور اشرافیہ بیٹھی ہے اعلیٰ جگہوں پہ جنہوں نے ٹیکس سے چوری ایگزمپشن لینا ہے۔ یہ ورلڈ بینک میں کون ہے؟ ورلڈ بینک ان کا ادارہ ہے، انہی کا ہے نا، سرمایہ دارانہ نظام کا تحفظ ان کا منشور ہے، میرا اور آپ کا ان نہیں۔ کو بھی پاکستان میں نظر نہیں آتے یہ ایگزیکٹوز اور اشرافیہ؟ آئیں گے بھی نہیں، ہیں؟ آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ انہی کے کارندے ہیں۔ بہرحال اچھا، اب اسی میں ابھی میں نے یہ ساری ریسرچ کرنے کے بعد مجھے کچھ افاقہ ہوا، آپ نے بھی جو کیا، میں نے کہا یار چلو شکر ہے، وہ جو صبح میرا دل زمین پہ گر گیا تھا کہ ہیں یار بیچارہ 50,000 روپے والے کو، خیر وہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، اور ہوا بھی صحیح تو 2.5% ہے اگر 6 لاکھ روپے پہ۔ بھائی صاحب بلکہ اب تو میں بتاؤں آپ کو 1.5 ہمیں آ جائے گا۔ واپس جانا چاہیے کہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ سالانہ انکم والے پہ بھی ٹیکس نہ ہو۔ میں جی معافی چاہتا ہوں، مان لینا میری بات، جس طرح شیو ہوئی ہے انکم 1 لاکھ روپیہ جو ہے، اب جب وہ 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہے نا تو اس کی قدر جو ہے وہ کم از کم وہ اب 60,000 یا 70,000 کے درمیان ہو گیا ہے۔ اگر ان سے بھی ٹیکس واپس لے لیں گے تو ہمارا ٹارگیٹ ہی نہیں اچیو ہوگا سر، کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں تو آپ ان پہ جائیں نا، یہ بڑے، یہ جو آپ کا جو آپ کے ٹاپ یعنی 1% ہے، کیوں نہیں جاتے ان پہ؟ جو صحیح معنوں میں جن کے گھروں میں 8-8 گاڑیاں کھڑی ہیں، اس 1% جن کے 8-8 کنال کے گھر ہیں، اس 1% میں آپ اور میں تو نہیں آتے نہ، میرے خیال میں بہت سارے اور نہ ہی ہم فیصلہ ساز ہیں، ہمیں تو یہاں بیٹھ کے سیاپے کرنے ہیں۔ اچھا اب یہ رونا ہی تھا تو ہم دیکھو بیسک میسج کیا دیتے ہیں دنیا کو، اپنے آپ کو، سب کو، کہ یار خرچ نہ کرو، جی پیسے بچاؤ، اور پیسے جو ہیں وہ بستروں میں مت چھپاؤ، بینکوں میں جمع کراؤ۔ تو اچھی بات ہے۔ آج ماشاءاللہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں گئے، ابھی گورنر، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک، وہ پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا صاحب اگر کوئی بینک دیوالیہ ہو گیا نا تو چاہے کسی نے 1 کروڑ روپیہ بھی جمع کروایا ہو تو 5 لاکھ دے گی وہ، یعنی حکومت جو ہے وہ 5 لاکھ دے گی اسٹیٹ بینک کے ذریعے، کہ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے 2 کروڑ روپیہ سب کی سن کے آپ نے بینک میں رکھا ہوا ہے، بینک دیوالیہ ہو گیا، بینک دیوالیہ ہو خدا نہ گیا خواستہ، تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آپ کو 5 لاکھ۔ بھائی یہ بکواس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی ہم کو تم یہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں کے لوگ،
یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہا ہے وقت یار سلیم مانوی والا ابھی ان کی کلپ چل رہی تھی یہاں آنے سے پہلے، میں نے کہا یار ایک مسئلہ حل ہوا، یہ دوسرا یہ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ آپ کس قسم کے جو ہیں وہ آپ حکومت چلا رہے ہیں؟ یہ اسٹیٹ بینک چلاتے ہیں ماشاءاللہ۔ بھائی آپ سب سے پہلے اگر کسی سینیٹر نے آپ سے سوال کر ہی دیا تھا، اب یہ سوال کیوں ہوا؟ ہوا یہ کہ جیسے یاد ہے آپ کو چند دن پہلے میں نے یہ کہا تھا کہ خرم حسین صاحب نے اپنے ایک آرٹیکل میں ایک بات لکھی ہے کہ یار پاکستان میں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ کرنسی شائع کرتی، یعنی کہ پرنٹ نوٹ چھاپتی چلی جاتی ہے، نوٹ چھاپنے کے بعد دیتی ہے بینکوں کو، بینکوں سے پھر وہ قرضہ لے لیتی ہے۔ تو اس خیال سے آ رہا ہوگا کہ یار آپ بینکوں سے قرضے لیے چلے جا رہے ہیں، مقامی بینکوں سے ہی، تو یار ایک دن ایسا بھی تو آ سکتا ہے کہ آپ قرض لوٹانے کے قابل نہ ہو اور بینک دیوالیہ ہو جائے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں یہ ریٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جی، ماشاءاللہ ہمارا بینکنگ سسٹم، یہ کہنا چاہیے اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر کو۔ وہ فرماتے ہیں اگر دیوالیہ ہو گیا تو باہر اتنا ریسپانسبل تو نہیں یار، یہ سلیم مانوی والا سینیٹر ہیں اس قائمہ کمیٹی کے، وہ انہوں نے ان کی کلپ چل رہی ہے، وہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں بھائی اسٹیٹ بینک سے ورنہ بھی تردید آ جاتی۔ اسی طرح جیسے میں حیران ہوں کہ ابھی تک جیسے ورلڈ بینک اگر یہ اس بات کی وضاحت نہ کرے کہ انہوں نے ہرگز یہ تجویز نہیں پیش کی ہے کہ جی 50,000، یہ تو میری انٹرپریٹیشن ہے نا۔ اچھا سوری، میری تو جی نا اسٹیٹ ورلڈ بینک کی طرف سے تو مجھے بریک پہ جانا، ورلڈ بینک نے کیا لکھا ذرا 2 لائنیں پڑھ سکتے ہیں آپ؟ ورلڈ بینک نے تو وہی انگریزی والا یہی لکھا ہے نا، انہوں نے 50,000 نہیں لفظ استعمال کیا نہیں، اس میں 50,000 کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو 5 لاکھ روپے سالانہ 6 لاکھ روپیہ، یہ غلط ہے۔ اچھا اوکے، مطلب آپ اگر فرض کرو کوئی 1 لاکھ روپیہ یہ سلیب آپ ختم کریں، ہر پہ لگائیں، ہر ایک پہ، یہ کہتا ہے ورلڈ بینک۔ ایک بریک لے لیتے ہیں جی، کیونکہ اس ملک میں وہی پکڑا جاتا ہے بار بار جس کو لسی سامی کہتے ہیں۔ سو ہم ہی نے اس ملک کو بچانا ہے جو ہم سب لسی سامی میں آتے ہیں۔ ایک بریک ناظرین۔ ویلکم بیک نصرت صاحب، اس دن ہمارے بیورو چیف عامر عباسی صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ یار ایک منٹ، ایک ہمارے دیکھنے والوں نے دیکھو جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو، انہوں نے آپ کے سلیب کی اپریشیٹ کی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آپ یہ بات لوگوں کو ابھی آپ واضح نہیں کر پائے ہیں آپ اور میں، اچھا، کہ اب ورلڈ بینک یہ چاہ رہا ہے کہ 6 لاکھ تک کی چھوٹ ختم کرے۔ جی یہ چاہ رہا ہے انٹرپریٹیشن، ہم نے میرا خیال ہے یہ نہیں کہا، اور یہ کہ دوسرا 60 لاکھ سے کم ایک اور سلیب بھی بنائے، یعنی کبھی سالانہ، تو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے، یہ ورلڈ بینک نے نہیں کہا۔ میرا خیال ہے اگر اور ڈیٹیل میں جائیں تو شاید لیکن بہرحال ان کا فیڈ بیک ہے وہ ہم نے کہہ دیا، لیکن پہلی بات تھینک یو فار دا فیڈ بیک، تھینک یو فار دا فیڈ یہ آپ بیک۔ ٹھیک اب کہہ آپ آ رہے ہیں، جائیں، یہ آپ درست کہہ رہے ہیں بھائی صاحب جو بھی ہیں، کہ جو 6 لاکھ کی سلیب بنائی گئی ہے وہ ورلڈ بینک چاہتا ہے کہ اس کو بھی ختم کر دیا جائے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ اچھا اب میں ذرا آتا ہوں، پرسوں ہمارے ساتھ بیورو چیف عامر عباسی صاحب تھے، ایک تو ہمارا وہ ویل اپڈیٹ جرنلسٹ ہے ہمارے بیورو چیف، کورٹ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، تو اس دن آپ نے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ تھا کہ سائفر کا جو کیس ہے ضمانت کا، وہ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان کیمرہ ایف آئی اے چاہتا تھا، جبکہ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے درخواست تھی کہ ان کیمرہ کی جو سماعت ہے اس کو ختم کیا جائے، تو اب وہ ان کی منظور ہو گئی۔ نہیں، ان کی پہلی بات جو عامر کی بہت اچھی تھی جو ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے، وہ ہمارے شو میں تھے پرسوں منڈے کو تھے، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ 2 دن بعد آئے گا، 2 دن بعد، تو ایک بات یہ جو ہے وہ نہیں اپریسیشن کی یہ بات ہے۔ اب یہ ہے کہ تمہارے خیال میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب وہ تو ایک تو ان کے لیے اچھی خبر ہے یہ کہ چیئرمین تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کی تھی کہ ضمانت کی ان کیمرہ سماعت کے خلاف، وہ استدعا ان کی منظور ہوگی، تو دس از اے گڈ نیوز چیئرمین تحریک انصاف کے لیے، یہ کم از کم ضمانت جو ہے وہ ہم سب کے سامنے کیس چل رہا ہے۔ بھائی یہ آپ کی گڈ نیوز، اللہ کرے کہ گڈ نیوز ہو، لیکن میں بحیثیت رپورٹر آپ کو پہلے دن سے چیخے چلا جا رہا ہوں کہ سائفر بہت سنگین کیس ہے اور اس پر بہت فاسٹ ٹریک کاروائی کر کے ان کو سزا سنائی جائے گی، بہت جلد از جلد، جتنی بصورت زیادہ 6-7 مہینے تک لگ ہی جانے دیں سر، یہ واقعہ 1 سے 1.5 مہینے میں ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یہ واقعہ 1 سے 1.5 ماہ میں ہو جائے گا۔ اچھا چلو، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ڈیٹ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہو جائے گا؟ اچھا میرے بھائی ایسا کروں، میں تو ایک صحافی ہوں نا، یہ میرا تجزیہ ہو گیا، ہاں،
जो बंदा कैद में हो उसको तो अंदाजा हो रहा होता है ना कि उसके साथ क्या हो रहा है। हेलो, मैं इस पे कुछ वो ऐड करूं? जी जी मैं पहले तो चाहूंगा कि आपका ये खदशा गलत साबित हो, क्योंकि ये इंसाफ का कत्ल होगा। और अगर 1.5 महीने में 2 महीने में अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ कन्विक्ट हो गए साइफर में, तो इसका फायदा कुछ सालों बाद खुद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को होगा। तो साल तो गुजर जाएंगे ना। अच्छा, बात यह है कि इंसाफ का कत्ल यहाँ पे अक्सर होता है, ऐसी बात ना किया करो। ये हमको इतना कोई इंसाफ वाला नहीं है। माशाल्लाह बहुत अरसे से हमारे यहाँ इंसाफ कत्ल होता रहा है। मौलवी तमीज़ुद्दीन बुर्का पहन के गए थे 1950 की दहाई में, स्पीकर थे कौमी असेंबली के, तो लिहाजा इस तरह मत कहा करो। असल जो बात है ना कि अगर तुम मेरे खदशात से एग्री नहीं करते, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, जिस शख्स पे बीती होती है ना, वो कहते हैं ना लोग के हड बीती या आप बीती या जग बीती, यही होती है ना, जिस पे गुजर रही होती है। तो जो आजकल अडियाला में हैं और साइफर के केस का सामना कर रहे हैं, वो अपनी बहन से मुलाकात करते हैं, तो उनकी बहन जो है अलीमा खान साहब, दोनों बहनें साथ थी, वो है, लेकिन जो गुफ्तगू करती हैं वो अलीमा बीबी ने की है ना, अलीमा खान साहब ने की है। उन्होंने जो फरमाया है वो सुन लीजिए। अच्छा, आपके पास है असद क्लिप है यार, तो बेटा सुनाओ जरा। पहले पैगाम था और आज फिर से पैगाम है, कौम के लीडर को आप जेल में डालेंगे और 10-20 साल की कैद के लिए इनके लगता है इरादा है, लेकिन ये भूल जाएं कि ये हम घर में बैठ के करेंगे। अगर इन्होंने हमें सबको जेल में डालना है, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ये हम आराम से बैठ के ये इस साजिश की इसको कबूल नहीं करेंगे। अब ये वाज़े तौर पर अलीमा खान साहिबा ये इंदिया दे रही हैं, अगर कोई सादा लो आदमी खाली यानी ट्विटर पे हीरो बना हुआ और आप जैसा इंसाफ का क्या आप कहते हैं कत्ल होने से बचाने को, हाँ अगर इसको समझ नहीं रहा, कम से कम मैं जब भी मरूंगा दुखी होकर नहीं मरूंगा। मैंने इस मुल्क के आइन और कानून की सरबलंदी के लिए आप अपनी आंखों के सामने मुझे आरे से कटता हुआ भी देखें तो आप दुखी नहीं होंगे। आपके अंदर अल्लाह ताला ने इतनी रखी। खैर सुनो ना यार मेरी बात, जो मैं असल मौजू से हटना नहीं चाहता हूँ। मैं भी असल मौजू पे रहना चाहता हूँ। मैं निहायत दयानतदारी से एक सहाफ़ी के तौर पर, जैसे मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है जिस पे आपने मेरी बहुत क्लास ली, और हमारे APMLN के दोस्त भी बहुत नाराज, ग्वाल मंडी से लेकर के जी मत आए मियाँ साहब, इसी तरह मैं बज़िद हूँ कि जल्द अज जल्द बुनियादों पे ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 महीने के अंदर अंदर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में सजा सुना दी जाएगी। एक और इंसाफ का कत्ल होगा। ये आप कहते रहे। एक बात बताएं वैसे, ओ भाई मुझे वैल्यू नुसरत जजमेंट भुट्टो से शुरू करें और यार, दोनों मैं मरहूम हो गए, अच्छा। कलसूम नवाज तक आए, फिर ये आ गया। जी अब आगे चलते ना। अब आपने नाम किसका लिया है? बेगम भुट्टो का लिया ना, नुसरत भुट्टो, और फिर किसका नाम लिया? रहमत करे, कलसूम नवाज साहिबा। अच्छा, अब यहाँ पर आप मुझे आने दो, मैं यहीं पे आऊंगा। इसके बाद एक और क्लिप आई जिसमें वो अच्छा अलीमा खान साहब अहमी कैदी से शिकवा लाई हैं किसी के साथ, वो शिकवा भी सुन ले। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का शिकवा भी सुन ले। दिखाएं जी असद साहब, मैं भी आपकी ऑडियंस ही हूँ आजकल। आ गई सुन। आरिफ अलवी साहब के रवैये से वो बहुत मायूस हैं और उनको दुख है कि इन्होंने सदर पाकिस्तान होते हुए इंतखाब की तारीख का ऐलान खबर किया। क्या है कि इमरान खान उनसे मायूस हैं, या खबर ये है कि अनाउंस करवाया गया है? खबर मेरी दानिश में ये है कि ये दोनों अहम बातें कि नंबर 1 मेरे भाई को तवील अरसे के लिए जेल में रखने की तैयारी हो चुकी है, इरादा बांध दिया गया है, और दूसरा सदर पाकिस्तान से मायूसी है। इसमें खबर ये है अनाउंस करवाया गया जी कि कारकुनों दिल न हारना, चेयरमैन तहरीक इंसाफ को चाहे ये जितनी देर जेल में रखें, मैं आऊँगी और तुम लोगों की क़यादत करूँगी। हाँ मैं आऊँगा, तो आपकी मैं आऊँगी, मैं लफ्ज़ मैं आऊँगी देखे ना। वो सर आपने बहुत अरसे इमरान खान का नाम नहीं लिया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ मेल हैं, उनके लिए गाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल। मैं अलीमा बीबी की जरिए जो पैगामबरी है, इसका मकसद जो है मुल्क की सियासत का दरीना शाहिद होते हुए, आपने भी नाम लिए थे कुछ कि जब मुसीबत आती है तो बेगम नुसरत भुट्टो को मैदान में आना पड़ता है, जब मुसीबत आती है तो बेगम कुलसूम नवाज को आना पड़ता है।
اس صورتحال میں چونکہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ باپردہ خاتون ہیں اور پبلک میں نہیں آتی تو آپ بہن نہیں آئیں آپ گی. کے پاس یہ خبر نہیں ہے, آپ یہ ذائچے ملا رہے ہیں. او ذائچہ تو صحیح ملا لو. نصرت بھٹو کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, میں نے تو کتابوں میں پڑھا. کلثوم نواز صاحبہ کو آپ نے دیکھا, میں نے تو ہوش کے بعد ان کی سیاست میں ان کی انٹری دیکھی. او بھائی علیمہ خان. اور دوسرا, ارے یار دیکھیں میرا حافظہ کتنا اچھا ہے. چیئرمین تحریک انصاف, ان کا نعرہ اتنا جوشیلا ہے اور بڑے وبانگ دول وہ کہتے رہے مروسی سیاست. کیا بات کرتے ہیں نصرت صاحب آپ. تحریک انصاف کھڑی ہے اس نیریٹو پہ. سیاست بڑی ظالم شے ہوتی ہے. چیئرمین تحریک انصاف اپنا سیاست قد چھوٹا نہیں کرے. اور نہیں بھائی, چیئرمین تحریک انصاف کہتے تھے خودکشی کر لوں گا, IMF نہیں جاؤں گا. گئے. دیٹ از اے ڈفرنٹ پوائنٹ. اچھا اسی طرح یہ بھی ڈفرنٹ پوائنٹ. No. ارے بھائی میں نے اس وقت جماعت چلانی, یار بات سنو میری, میں نے اس وقت جماعت چلانی ہے. اسد عمر بھاگ گیا, نیما نیما ہو کے نکل گیا. نام لیں, پھنس جائیں گے آپ. نام لیں. اسد عمر نیما نیما ہو کے پھنس گیا. شاہ محمود قریشی میرے ساتھ کو ایکیوزڈ. اور سن تو لو نا بھائی صاحب, چودھری پرویز رائے صاحب کی کوئی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. ہاں اب یہ ہے کہ یہ پارٹی کو کون چلائے, کس پہ اعتبار کرے گا کوئی. نصرت صاحب آئی چیلنج یو, لکھ لیں. میں ایسے چیلنج کرنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن یہاں نا میرے دل پہ لگی ہے یہ بات. علیمہ خان وہ سر چیئرمین تحریک انصاف کا قد کھڑا ہے مروسی سیاست پہ. وہ شخص جو ڈٹ گیا اس ملک کے سسٹم کے خلاف, وہی اس سسٹم میں گھسے گا. اس ملک کو تباہ کیا مروسی سیاست نے. اور عمران خان نے کہا کہ میں موروثی سیاست کو, اس کو لکھ لیں آپ, ہی ول ناٹ. اسی لیے چیئرمین دیکھو وہ موروثی سیاست کے اتنے خلاف ہیں کہ ان کے ساتھ کو ایکیوزڈ ہیں. آپ کے شہر کے پتہ نہیں 15ویں یا 16ویں نسل کے مخدوم شاہ محمود قریشی ویسے وہ موروثی سیاست کے خلاف ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ نہیں. ان کی پارٹی کے موجودہ دنوں میں سیکرٹری جنرل ہیں موروثی سیاست کے بہت خلاف ہیں. ان کا نام ہے عمر ایوب خان, جو فیلڈ مارشل اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے. کن کے پاس؟ چیئرمین تحریک انصاف کے پاس. اچھا, یہ پارلیمان بھرا پڑا ہے. اس پارلیمان کو آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہے. آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, ایک چیز ہوتی ہے سیاست کا جبر, حالات کا جبر, ہسٹورک ڈٹرمینیشن. ہیگل ایک بہت بڑا فلاسفر تھا, اس نے کہا ہوا ہے آپ اس سے مفر ممکن نہیں ہے. اس وقت یہ پارٹی سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قیادت, اس میں فیصلہ سازی اس کے ہاتھ میں ہو جس پر قیدی کو اعتبار ہو. اسی لیے اصل پیغام رسانی جو جینوئن پولیٹیکل میسیجنگ ہو رہی ہے وہ بہن کے ذریعے ہو رہی ہے. جب یہی بہن کہے گی نا کہ اسلام آباد سے ٹکٹ جو ہے وہ عدنان حیدر کو دیا, اس کو ووٹ دو, سمجھ آئی کہ نہیں. چیئرمین تحریک انصاف کا جانشین بنا رہے ہیں. ابھی تک آپ سمجھ ہی نہیں رہے تو میں کیا کروں. دیکھیں ایک شخص نے 23 سال سیاست میں ایک چیز کھڑی کی, اس کو آپ زندہ بھی تو رکھنا ہے نا. یہ تھوڑی ہے کہ جانے دیں ہاتھ سے. وہ بیس لائن ایک لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی, وہ انٹرویو دینے کو مرے جا رہے ہیں. پارٹی تو بچانی ہے, کیا کریں یار. جو پریس کانفرنس کرنا چاہتے ہیں یا ون آن ون انٹرویو کے ذریعے اپنی معافی تلافی کے خواہاں ہیں. کیا ہو گیا تمہیں تو یار. پھر باقی جن کے جذبات ہیں ان کا دل کیسے, ان کے لیے قابل اعتبار. میں آپ کو چیلنج کر چکا ہوں اور میں اپنے چیلنج پہ قائم ہوں. اللہ تعالیٰ کیونکہ اپنا قد چھوٹا نہیں کریں گے. آپ اپنے چیلنج پہ قائم رہیں تو دیکھیے. میرے خیال میں اس کے بعد ڈیبیٹ ہی نہیں بنتی. بریک لے لیتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. عدنان بھائی وہ بریک میں تھا تو عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان ہیں, ہمارے دوست ہیں زاہد خان صاحب. اچھا بخدا میرے ذہن میں تھا, آپ نے 2 نام لیے تھے, بیگم نصرت بھٹو اور بیگم. پھر میں ایک لینے والا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ جیسا تاریخ کا طالب علم. تو زاہد خان میں معذرت چاہتا ہوں, بخدا میرے ذہن میں تھا. میں اس کو کہنا چاہتا تھا کہ جب ضرورت پڑی تو عوامی نیشنل پارٹی, جو اس زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی ہوا کرتی تھی, اس پر جب پابندی لگی تو خدائے خدمتگار تحریک سے ابھری ایک جماعت, پشتون روایات کے ہوتے ہوئے بھی سیاسی جبر کا تقاضا یہ ہوا کہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ کو سیاست میں آنا پڑا. تو آپ بالکل ان کا بالکل میری غلطی ہے, اور میں لیکن وہ میرے ذہن میں تھا کہ بھائی صاحب مجھے ہمیشہ کا جیسی یاد دیتے ہیں. انہی بنیاد پر زاہد صاحب عمر کا بھی تقاضا ہے, بٹ
बट ये है कि वो नहीं, इतना नहीं, बड़ा लेकिन नाम है, यानी बाखुदा मेरे वो लिए जब भी मैं- पाकिस्तान में सियासी तारीख लिखी जाएगी तो जाहिर है उनका भी वसीम जिक्र वली- आएगा इस वसीम हवाले वली का से। नाम। तो इस हवाले में ये मसला मौरूसी नहीं होता। देखो भाई, बात ये है कि घर की तकलीफ घर का बंदा ही महसूस करता है इन द एंड, और घर का बंदा ही फिर देखो ना, आखिर शहबाज साहब को पता था कि आप प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, देखो डीएफ रानो, तो उन्होंने कहा कि आए आप। तो जाहिद साहब का आपने तज़किरा किया, तो जाहिद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं KPK से होता हुआ आपको काबुल लेके जाता हूँ। कल हुकूमत ने फैसला किया था गैर कानूनी तौर पे मुकीम पाकिस्तान में गैर मुल्कियों को लफ्ज था, उसमें ऑफ कोर्स बहुत तादाद 99% अगवानियों की है। उनको इस अक्टूबर के महीने में जाना होगा, 30 अक्टूबर तक का वक्त दिया कि 1 नवंबर से कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। आज उस पर नहीं तो मैंने आपको कल क्या अर्ज किया था जब आपने ये खबर मुझे बताई थी, हालांकि आप तो कल वजीरिस्तान से हो कर दिया। हाँ नहीं आपने ये बता दी, लेकिन उस नहीं पे तो मैंने क्या कहा था, आप आपने जो कहा वही हुआ कि उस पर रिएक्शन आएगा। यूएन का भी आ गया और साथ में जबीउल्लाह मुजाहिद का मैं सुनाना चाहता हूँ। ये कौन है जबीउल्लाह मुजाहिद? जबीउल्लाह मुजाहिद साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। है? हाँ, जबीउल्लाह मुजाहिद तर्जुमान हैं। वो तेरे दोस्त होंगे कि ना तालिबान दे आपको ऐसे दोस्त मुबारक बिल्लो दे पेड़े पेड़े यार। अच्छा बहरहाल, अच्छा चलो आप मैं यहाँ पे आज बिल्लो दे पेड़े पेड़े यार अब आगे बढ़े ना, उन्होंने क्या कहा ना। अब जबीउल्लाह मुजाहिद है ऐसा, ये उनका असल नाम नहीं है। जबीउल्लाह मुजाहिद एक फर्जी नाम रखा गया जब तक तालिबान को इजाजत नहीं थी हुकूमत करने की और पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। तो अब हो गई तो ये कवर नेम है उनका, तो उनका असल नाम अब वो अनाउंस नहीं करे तो मैं भी नहीं बताता, बट आई नो हिज ओरिजिनल नेम। तो जबीउल्लाह मुजाहिद साहब ने लिखा है द बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट अफगान रेफ्यूजीज इज अनएक्सेप्टेबल, जो आपने कल जुमला बोला था। द पाकिस्तानी साइड मैंने कहा था वो रिएक्ट करेंगे, तूफान मचाएंगे। दूसरा मैंने सर ये अर्ज की थी कि इस पे देखो, इसमें भी गलत मैसेजिंग हुई है। इसमें एक और बात उन्होंने की, देखिए सुन लो किसने, जबीउल्लाह मुजाहिद ने। जबी साहब कहते अच्छा हैं पहले वो अफगान रेफ्यूजीज आर नॉट इन्वॉल्व इन पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, वो कहते हैं कि हम खुद हैं, हमारे दोस्त हैं। नहीं हम खुद हैं, हम ये कहा। और यार छोड़ो, पहले मेरी बात सुनो तुम। आई एम सॉरी, आपके दोस्त हैं, लेकिन मेरी आई हैव नो सिंपैथीज फॉर देम, ओके, नॉट एट ऑल। सफर आप भाई आप मुझे उस पर गोली मार दें, मुझे ये नहीं कि मुझे हर तरह का इल्जाम लगा दें, कहिए मुझे बुरा कहिए, लेकिन मुझे असल बात पे आना। सर मेरा अपना ख्याल है कि कल जो फैसले हुए हैं ना, अगेन उसकी मैसेजिंग गलत हुई है। जैसे ये मैसेज आया है, कह रहे हैं कि फैसला एक मिनट मेरी बात सुनो ना। जैसे शहबाज राना ने कि मैसेज ये जाता है कि 50,000 रुपए माहवार कमाने वाले से 35% टैक्स वसूल करने को वर्ल्ड बैंक मजबूर कर। बट दिस इज नॉट द ट्रू पिक्चर। ठीक, इसी तरह मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कल ये जो बात की ना, तो उससे एक आम आदमी खड़ा हुआ है। मतलब ये जो हमारे तीनों भाई जो इस वक्त हमें ऑन एयर भेज रहे हैं, आप इनसे पूछ लें तो इनको मैसेज कल ये क्या है कि पाकिस्तान में मुकीम हर अफगानी जो है, हर अफगानी तो उनकी करेंसी होती है अफगान, उसको 1 नवंबर को यहां से चले जाना है। ये गलत है। नहीं, अब मैं नंबर बता दूं आपको। वही ना, लेकिन गलत फहमी हुई है ना, वो उसमें भी एक डिवीजन बताऊं ताकि आप प्लीज इसको क्लियर करें। सर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट और EU की रिपोर्ट जो है रेफ्यूजीज के हवाले से, उनमें नंबर तकरीबन सेम है। मैं आपको नंबर बता देता हूं कि 8.5 लाख अफगान शहरी 14 लाख वो हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, POR। अब ये जो 14 लाख हैं, सुनो, अब ये बात हमें लोगों को समझानी होगी कि वो 14 लाख जो बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह और दीगर आलमी इदारों के साथ रजिस्टर्ड हैं और उनके पास कागजात हैं, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमारे पास भी वो डाटा है, तो बाबू टेक्निकली वो गैर कानूनी नहीं है। जिन जो 14 लाख है वो तो बिल्कुल गैर अल्लाह तेरा इसके भला बाद हाँ, इसके बाद 8.5 लाख अफगान शहरी वो हैं जिनके पास ओरिजिनल अफगान सिटीजन कार्ड है। ठीक है, तस्करा या क्या कहते हैं वो उसको? तस्करा उसको कहते हैं। अच्छा, ये जो 8.5 लाख हैं, ये भी वो लोग हैं जो हमारे बॉर्डर से, जैसे कल मैंने आपको बताया था, बिल्कुल वेरीफाई होके, रजिस्टर्ड होके, टाइम लेके वो फिर आते हैं। तो इनके लिए भी ये ऑर्डर्स नहीं है। ठीक, हाँ। अब जो 7,75,000 के लगभग लोग हैं, हाँ, अच्छा, ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये यूरोपीय यूनियन कह रही है और UN कह रहा है, उनके पास कोई दस्तावेजाती सबूत नहीं मौजूद कि वो अफगान शहरी हैं या पाकिस्तानी शहरी हैं, या वो अफगान शहरी हैं और पाकिस्तान में मुकीम है, ना उनके पास रेफ्यूजी कार्ड है।
یہ ہے وہ مسئلہ 7,75,000 لوگوں کا. یہ 7,75,000 لوگ، ہم ہر افغان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان 7,75,000 لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو انڈاکیومنٹڈ ہیں. Oh my God, I got this point. ہم کل سوری میں بھی کنفیوز ہوا تھا اور لوگ بھی شاید کہ ہم نے 30 لاکھ افغانیوں کو کہہ دیا تھا کہ سارے غیر قانونی. او بھیا یہی تو، اسی لیے تو میں روتا ہوں تم سے کہ غلط میسیجنگ ہو جاتی ہے نا. جیسے وہ غلط میسیجنگ ہو رہی تھی کہ جی یہ ٹرائل جو ہو رہا ہے نا سائفر کا، مقدمہ ہائی کورٹ میں اس وقت یہ ہے کہ جی یہ ان کیمرہ ہو یا کہ اس میں وکلا جو گفتگو کرتے اور رپورٹر بھی دیکھ رہے ہوں. اسی طرح یہ بھی غلط میسیجنگ کل یہ ہوئی ہے کہ جیسے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر افغان جو یہاں رہتا ہے وہ 1 نومبر کو چلا جائے. اس میں کہ ایسا ہم نہیں. میڈیا والوں کا قصور نہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو ایپیکس کمیٹی کی پریس ریلیز آئی، ہم تمام میڈیا والوں نے، میں پوری رسپانسبلٹی سے کہہ رہا ہوں، سارے میڈیا میں نے نہیں سنے ہوں گے لیکن ہمارا میڈیا اتنا رسپانسبل ہے کہ انہوں نے اس کو ایز اٹ از رپورٹ کیا ہے. اس میں جو پریس ریلیز آئی تھی اس میں یہ نمبرز ہونے چاہیے تھے، اس میں آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے تھا کہ جن کے پاس پی آر او ہے وہ یہ ہیں. بھائی تو جن کے پاس سنو نا، اگر تیرے پاس آ گئی ایک پریس ریلیز تو کچھ کنفیوژن ہے تو بھائی ٹیلی فون کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی ایپیکس کمیٹی کا کو ترجمان ہے نا. ساڑھے سرے پات تھا جی، انہوں نے دیکھے نا اس میں. دیکھو میں ان کی کوتاہی کو ہرگز درگزر نہیں کر رہا ہوں پلیز، لیکن اس کے باوجود میری ایک صحافی کے طور پر ذمہ داری ہے کہ میرے پاس ابھی جیسے ابھی ہمارے پاس بریک میں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز نہیں آئی ہے. ہاں یہ جو ابھی چمن پہ جو یعنی فائرنگ ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بارے میں اگر مجھے کوئی تھوڑی سی غلط فہمی ہو تو آئی کین آسک، صحیح کہہ رہے ہیں، دس از مائی ریسپانسبلٹی، چیک کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، دس از اے کلیکٹیو. اچھا جیسے یہ میسج جا رہا تھا تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے تمہیں کہا تھا کوئی خدا نہ خواستہ میں نے تمہیں کہا یار اس پہ تو ریئیکشن آئے گا کیونکہ میسج یہ جا رہا ہے کہ ہر افغان ناٹ وانٹڈ. تو پھر یاد ہے پھر میں نے غصے میں آ کے تمہیں کہا تھا کہ وہ میرا انصار کیا خیال میں ہوا اس میں یہ کلیئر ہونا چاہیے تھا کہ یہ جو 7 لاکھ 7.5 کہ لاکھ ہم ان لوگ کی ہیں بات کر رہے ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، یا یہ واپس جائیں، وہاں سے اپنی منسٹری سے لکھوا کے لے آئیں. ہم دوسرا جو میسج غلط گیا ہے نا ایپیکس کمیٹی کی وہ جو پریس ریلیز اور پریس کانفرنس کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ہمیں کلیئرلی نہ صرف دنیا کو بلکہ پاکستانیوں کو بھی اپنے ہم وطنوں کو یہ بتانا ہے کہ صاحب ہماری افغانوں سے جو یہاں رہے ہیں، جو یہاں پناہ گزین ہیں، باقاعدہ رجسٹر ہوئے، ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہماری لڑائی افغانستان سے بھی نہیں ہے، ہماری لڑائی ہے دہشت گردی سے، ان لوگوں سے جو یہاں آ کر اسلام کی انتہا پسندانہ تشریح کے ذریعے مستونگ جیسے واقعات کرتے ہیں. اب اس پہ بھی تھوڑا آئی ہوپ نہیں اب اس پہ دیکھیں، ہمیں یہ میسج کلیئر کرنا چاہیے کہ ہمارا دشمن یہ افغان نہیں ہے جو کاغذات سمیت یہاں رہ رہا ہے پناہ گزین کی آپ طرح. ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا دشمن دہشت گرد ہے. دہشت گرد ہے، پر کہانی یہ ہے کہ اس پہ اب ٹی ٹی پی کا چیپٹر ہے. ٹی ٹی پی کو باقاعدہ نوازا گیا. وہ اکثر وہ بھیجتے ہیں ہمیں محمد خارسانی کے نام سے ویڈیوز، وہ میں دیکھتا ہوں کہ مفتی نور ولی محسود صاحب جو ہیں وہ پورے کانوائے کے ساتھ موو کر رہے ہیں، پرچم انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں اور گاڑیاں وہ موو کر رہی ہیں. وہ افغانستان ہے تو اس کو ان کو کون فیسیلیٹیٹ کرتا ہے؟ یہی کرتے ہیں آپ کے دوست جن کو آپ نے کہا. بالکل میں کہتا ہوں ذبیح اللہ مجاہد ہیں، سہیل شاہین ہیں، ملا یعقوب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا کام ہے کہ ان کو. بھائی تو ہمارا شکوہ، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے. میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، یہ میسج جانا غلط ہے ہماری افغانستان سے پورے ہم سے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ہماری نہ افغان کسی سے لڑائی ہونی چاہیے اور ہمارے ہاں جو باقاعدہ دستاویزات کے ساتھ پناہ گزین ہے انہیں بدستور پناہ فراہم کرنا ہماری اخلاقی آپ بین کی الاقوامی بات ذمہ کو داری ہے. انڈورس کرتے ہوئے لیکن ذبیح اللہ مجاہد کو بھی سمجھنا چاہیے جو آخری لائن انہوں نے لکھی ہے، ایز لانگ ایز دے لیو پاکستان والنٹیرلی دیٹ کنٹری شوڈ ٹالریٹ دیم. ایسا نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں وہ اس ملک میں نہیں رہ سکتا. سر یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، یہ یو این بھی مانے گا اس ارے بات. بھائی میں پھر وہی تمہاری بات، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں یار. میں تو اس سے زیادہ فرم، میں تو اس سے زیادہ سخت پالیسی کا حامی ہوں بھیا. سر ویری رائٹ. اگر پلیز اگر جہاں تک تم مجھے نصرت جاوید کی رائے پوچھو ویسے تو اس میں بھی
लफ्ज गैर कानूनी इलीगल जो रह रहे हैं ना, सर सीधी सी बात है कि एक आदमी क्रॉस ओवर करके आ गया है। कल जो आप बात कर रहे हैं ना कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है एपेक्स कमेटी ने, उसमें भी एक चीज थी, गैर कानूनी का लफ्ज था, इलीगल का लफ्ज यार था। लेकिन जो ओवरऑल नंबर ने गलत फहमी फैलाई ना मेरे भाई, हाँ, ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, सारे अगवानी गैर कानूनी। चलो ये अच्छे अफगानी गाजी साहब अच्छा, उसमें बहुत सारे लोग जो है मैंने देखा वो ट्विटर वगैरह पे ना, ये जो आज का सोशल मीडिया पे लुड्डी बजा रहे थे, हाँ, वो जी प्रॉपर्टी दी कीमतें बड़ियां सस्तियां हो जाएंगियां, वो 1 नवंबर तक ये प्रॉपर्टी भेजेंगे ना तो हम आराम से, हम जैसे कि 10,000 रुपए में 2 कनाल खरीद टाइम लेंगे। खत्म हो गया नाजरीन, हम कभी भी किसी अगवानी को बुरा नहीं कहते, ना ही अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। हमारा कल्चर एक जैसा है और हमारे तकरीबन आधे पाकिस्तान की तो जबान एक है, और ऑफ कोर्स हम इतने अरसे से अगर उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो हम अभी भी करने को तैयार हैं, और आगे जहाँ, क्योंकि उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो कारोबार भी कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस। हमारा वन एंड ओनली कंसर्न दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, और जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड नहीं है हमारे सब पास, तो उनको कम से कम अपना रिकॉर्ड बनवाना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बनवाने चाहिए। अपना ख्याल रखिए नाजरीन।